بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله العظيم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث اور پیدا فرمایا۔ اللہ کے رسول کی امت میں پیدا ہونا یہ باعث فخر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی آمد ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، باعث نجات بھی ہے اور باعث کامیابی بھی ہے۔ اس لیے ہم سب اس بات پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کی زندگی میں نمونہ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا یقین رکھتا، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا۔ جو شخص ان تینوں باتوں پر یقین رکھتا ہو، اللہ کے رسول کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، آخرت کے دن کا یقین ہو، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہتا ہو، اللہ کے رسول کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کا ذکر کیوں فرمایا؟ اللہ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، میں مملوک ہوں، میں مخلوق ہوں، اور میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے، جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، اللہ ہی میرا آقا ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اس کی بات کو ماننے میں کامیابی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ نے کیا بات بیان فرمائی، اللہ سے ملاقات کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بتلائیں اس بات پر یقین کرے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم سب ناپید ہونے والے ہیں، ہم سب کو مر جانا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول سے سنی ہوئی اور سن کر ہم یقین کریں گے تو اس بات میں اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے اور زندگی ہے اور اسی پر چل کر کامیابی ہے۔ دوسری بات بیان فرمائی، والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا۔ اس کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ جس آدمی کو آخرت کا یقین ہوگا، اسے حساب و کتاب کا اندازہ ہوگا کہ مرنے کے بعد مجھے حساب و کتاب بھی دینا ہے، تو ان باتوں کو سوچ کر وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا،
وہ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، وہ کسی کا حق نہیں دبائے گا۔ اور جس شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ آخرت میں حساب ہوگا، اگر کسی پر ظلم کیا ہوگا اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا، کسی کی زمین غصب کی ہوگی اس کا حساب دینا پڑے گا، تو اللہ کے رسول کی زندگی اس کے لیے نمونہ نہیں ہے، اس کے لیے تو سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہو کہ آخرت میں ہر ظلم کا بدلہ دینا ہوگا، اس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تیسری بات بیان فرمائی، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو آدمی زبان سے اللہ کا ذکر کرے اس کو کہتے ہیں ذکر لسانی، یا اللہ اللہ کرتا رہے اس کو کہتے ہیں ذکر لسانی۔ اور ایک ہوتا ہے ذکر حقیقی۔ ذکر حقیقی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے جن کاموں کا حکم دیا ان کو کرنے والا بن جاؤں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنے والا بن جاؤں۔ تو گویا اللہ اور اس کا رسول، اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو آدمی ذکر زبانی بھی کرتا ہو، ذکر حقیقی بھی کرتا ہو، اس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ نے کیسے اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، سوتے، جاگتے، آپ کی زندگی کیا رہی، آپ کیسے سوتے تھے، کیسے لیٹتے تھے، اٹھتے وقت کیا معمول تھا، دن میں کیا معمول رہتا تھا، اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے ان تینوں باتوں کو ذہن میں رکھو۔ اللہ فرما رہے اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو ان تین باتوں پر یقین رکھے، اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، آخرت کے دن پر یقین ہو، اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہو۔ ذکر کیسے؟ چاہے تو ذکر لسانی ہو یا ذکر حقیقی ہو، دونوں بتلا کہ ذکر لسانی اللہ اللہ کرتا پھرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر اس کی زبان پر ہر وقت رہتا ہے۔ یا ذکر حقیقی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے رسول نے کتنی نمازیں پڑھی، کس وقت پڑھی اور کیا کیا پڑھی، اللہ کے رسول چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کسی سے ملاقات کرتے کیسے تھے، یہ ساری کی ساری باتیں ہماری زندگی میں آ گئی تو اللہ فرما رہے اس کے لیے نمونہ ہے۔ اور جس نے میرے نبی کی سنت کو اپنا لیا، جس نے میرے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لی، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے سراسر کامیابی ہے، اس کے لیے سراسر نجات ہے، اس کے لیے جنت میں داخلے سے کوئی چیز ممنوع نہیں۔ تو سمجھ میں آئی بھائی بات کیا بتلایا؟ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ان ساری باتوں پر جو بتلائی، ان پر یقین رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں فلاح مضمر ہے، اسی میں کامیابی پوشیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سب لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ بات حقیقی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مبعوث ہوئے۔ ہمیں بھی خوشی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں خوشی ہوتی ہے، خوشی کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آج ہم نے خوشی کے طریقوں کو بدل دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خوشی کے طریقے دو ہوتے ہیں، ایک تو خوشی ہوتی ہے بڑوں والی، ایک چھوٹوں والی خوشی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال سے سمجھے، آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بزرگ آ جائے، کوئی بڑا آدمی آ جائے، کوئی شیخ آ جائے، تو اس کے آنے پر ایک خوشی بڑوں کو ہوتی ہے، ایک خوشی چھوٹوں کو ہوتی ہے۔ بڑوں کی خوشی کیا ہوتی ہے کہ بڑا آدمی یہ سمجھتا ہے یہ ہمارے شیخ ہیں،
ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کے آنے کا ہمارے گھر میں کیا مقصد ہے؟ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ کیوں آئے ہیں، ہمیں ان کی باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ یہ بڑوں کی خوشی ہے۔ اس کے بالمقابل چھوٹوں کی ایک خوشی ہوتی ہے۔ چھوٹے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آج مہمان آئے، ہمارے گھر پلاؤ پکے گی، ہمارے گھر بریانی پکے گی، ہمارے گھر مہمان آئے، پھل فروٹ لے کر آئے، ہمارے تو مزے آ گئے۔ تو ایک تو چھوٹوں والی خوشی ہوتی ہے، ایک بڑوں والی خوشی۔ تو ہمیں بڑوں والی خوشی منانی ہے، چھوٹوں والی خوشی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور اس بات پر ہمیں خوش ہونا ہے۔ بچوں والی خوشی نہیں کہ آپ نے دیکھا ہو کہ اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد جشن کر رہے، جلسے جلوس نکال رہے، اور معلوم نہیں دعوتیں کیا کیا کر رہے ہیں، دنیا بھر کے جلوس نکال رہے۔ یہ چھوٹوں والی خوشی۔ بڑوں والی خوشی کرو۔ اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ کی بچیوں نے اشعار پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس کو دلیل بناتے ہیں۔ یہ تو دلیل اس بات کی کہیں سے کہیں تک بن ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش پر ہم خوشیاں منائیں، اور اس طرح کی خوشیاں بچوں والی۔ اولاً تو اللہ کے رسول مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، جب اس گھاٹی سے اوپر چڑھے، وہ گھاٹی اللہ سب کو دیکھنا نصیب کرے، بڑا دیکھنے کا منظر ہے کہ وہ ایسی ہے، ایسے چڑھ کے آدمی ایک دم نمودار ہوتا ہے۔ مدینے کے اندر وہ گھاٹی ہے۔ جب بچیوں نے دیکھا، انہوں نے یہ اشعار خوشی میں گنگنانے شروع کر دی، تو بچوں کو خوشی ہوئی تھی، بڑوں کو خوشی تو نہیں تھی۔ تو اس لیے بچوں کی خوشی میں شریک نہیں ہونا، ہمیں بڑوں کی خوشی میں شریک ہونا ہے۔ اللہ کے رسول کے آنے کا اس دنیا میں جو مقصد ہے، اس مقصد کو پہچان کر ہمیں زندگی گزاریں۔ اگر اس مقصد سے ہٹ کر ہم زندگی گزاریں گے تو اس میں سراسر نقصان ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کو لفظوں میں بیان کر رہے ہیں، عمل ہماری زندگیوں میں نہیں رہا۔ ہم ہر محاذ پر ناکام ہیں، ہم ہر محاذ پر رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ ہمیں بتلایا، کما حق وہ اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ وہ ہماری روز مرہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہو، یا عبادات کے تعلق سے ہم تعلق رکھتا ہو، یا معاملات کے تعلق سے اس کا تعلق ہو، یا معاشرت کے تعلق سے اس کا تعلق ہو، یا اخلاقیات کے قبیل سے ہو، جس تعلق سے بھی ہو، ہمیں ہر قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنا ہے، اور اس پر پھر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر اس کے مطابق کام کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وہ یقیناً اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اس کے مصداق بن جائے کہ یقیناً جنہوں نے اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگیوں میں ڈھال لیا، وہ لوگ سراسر کامیاب ہیں۔ وہ لوگ اپنی زندگیوں میں کامیابی کی چوٹیوں کو چھو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے یہاں پہنچ کر بھی ان کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اللہ کے حکموں، نبی کے طریقوں اور نبی کے نے جو طریقہ بتلایا، عمل کر کے دکھلایا یا زبان سے بتلایا، ان تمام طریقوں کو ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت جو باتیں کہی گئی ہے اللہ ان پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی